الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ ہود پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے گی۔ ایک مختصر سا مطالعہ سورہ ہود کا پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود کا زمانہ نزول 12 نبوی ہے، تقریباً 12 نبوی۔ سورہ یونس کے ساتھ یہ نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ یعنی کبھی آپ کو جادوگر کہا جا رہا تھا، کبھی جو ہے نا وہ شاعر کہا جا رہا تھا، اور آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے تھے۔ اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت توحید قبول کر لو، اور شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرو۔ تو جو قومیں اللہ کے حضور استغفار کریں گی تو انہیں مزید مہلت مل سکتی ہے، ورنہ جو قومیں استکبار کریں گی، یعنی تکبر کر کے انکار کریں گی، تو انہیں گزشتہ قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں نمایاں ترین مضمون قانون ہلاکت اقوام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کہ جس کے تحت دنیا میں قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور یہ دراصل پچھلی صورت کے اندر بھی مضمون بیان ہو چکا ہے، جہاں یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آ چکا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر بھی آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن یہاں 6 اقوام کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ شروع میں صورت کا جو آغاز ہے وہ ایک خاص انداز سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک خاص کوالٹی شروع میں بیان کی گئی ہے، اور پھر قرآن مجید ہی کی صفات اس صورت کے آخر میں بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایک خاص انداز ہے کہ جو مضمون شروع میں آتا ہے وہی مضمون ایک نئے انداز سے آخر میں اس کو دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو صورت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا، یعنی پہلے اس کا ایک مختصر وہ بیان کی گئی، ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل کی گئی، من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ہستی کی جانب سے جو بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی خبردار ہے، جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اصل یہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک واضح خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طے شدہ مدت تک کے لیے بہت اچھا سامان زندگی عطا کرے گا، اور ہر فضل والے یعنی ہر فضیلت کے مستحق کو فضیلت عطا کرے گا، یعنی جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو اللہ تعالیٰ شرف اور فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو میں تمہارے بارے میں مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ تو وہ بڑے بڑے دن دنیا میں بھی آ سکتے ہیں، یہ قریش کو دھمکی دی گئی تھی اس وقت، اور آج بھی دنیا میں بھی یہ عذاب آ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر بلاخر تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ سارے انسانوں کو جمع کرے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کتاب کرے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کی نفسیاتی کیفیات بتائی گئی ہیں، وہی جو سورہ یونس میں پہلے آ چکی ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، جب انسان کو کوئی ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور اس کو کوئی بھلائی عطا کرتے ہیں اور پھر وہ اسے چھین لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد جب اس کو پھر نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور خوش ہو جاتا ہے اور فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو سچے مومن ہیں وہ خوشحالی میں تنگی میں ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور انہیں مشرکین کو چیلنج کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں مشرکین کو یہ بتا دیا جائے کہ بالآخر انہیں سزا مل کر رہے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر مشرکین اور منکرین کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے اور مخلص اہل ایمان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی آیات نمبر 25 سے لے کر 99 تک مسلسل 6 قوموں کے واقعات تفصیل سے آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، اور اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں بیان ہوا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا جب طوفان آ گیا اور وہ کشتی میں تھے کہ بیٹے کشتی میں میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کیا، شکایت کی۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اتنی سی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرا اہل ہے، اور ذرا وعدہ یہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچا لے گا، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے بڑی سختی سے آگے سے کہا کہ اللہ اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ورنہ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا اور نادانوں میں سے نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم۔ تو گویا کہ خون کے رشتے اللہ کے ہاں اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ اصل اہمیت جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالح کی ہے۔ جو حسب اور نسب اور یہ جو لوگ فخر کرتے ہیں اپنے خاندان پہ کہ ہم سید ہیں اور فلاں خاندان سے ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ہاں یہ تھا، تو یہ اس کو تصور کو واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے اور ایک اہم قانون بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ واقعی الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن کے اور رات کے کناروں میں نماز قائم کیا کرو اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، تو یہ یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اے نبی اب صبر کیجئے، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں اور آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں اہل ایمان کو بھی بشارت دے دی گئی۔ اور اب یہ قانون بیان کیا گیا، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، یہ سورہ کی آیات 116 117 بالکل آخر میں ہے کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، کہ تم سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں اور سویلائزیشن آئیں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے اندر جو لیڈرشپ تھی، جو طبقہ خوشحال طبقہ تھا، جو پاورفل طبقہ تھا، اولو البقیہ ینہون عن الفساد فی الارض، انہوں نے زمین میں جو فساد تھا اس سے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ یعنی جب اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوپر سے پش ڈال دیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا جائے گا، تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ یعنی کسی یتیم، بیوہ، غریب، مسکین کو اس کا حق نہیں ملے گا، لوگ بھوکے مریں گے اور ہر طرف بدامنی ہوگی۔ تو ان لوگوں نے یہ جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے لوگوں کو فساد سے کیوں نہیں روکا؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں مگر تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے بچا لیا۔ یہ جن لوگوں نے فساد سے لوگوں کو روکا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اللہ کے پیغام اور اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور اکثریت نے ان ظالموں کی پیروی کی کہ جو وہاں پہ کھاتے پیتے تھے، خوشحال تھے اور اپنی خوشحالی میں مست تھے، اور یہ لوگ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی شہر، کسی سویلائزیشن، کسی ملک اور کسی مرکزی شہر کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا کہ جب تک اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایک اصلاح ہے، ایک فساد ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہوں، اللہ کے دین کے مطابق تمام معاملات چلائے جائیں،
اور فساد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر انسان اپنی خواہشات کے مطابق دنیا کا نظام چلائے، اس سے پھر زمین میں فساد پیدا ہوگا، اور اس سے زمین کے اندر کرپشن بڑھے گی، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کی جو دفعہ ہے وہ ایسے لوگوں پہ لاگو ہوگی اور ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔